لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، اللہ کریم کا جس قدر آپ شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے چاہنے والوں میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے رہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر، میلاد پر آپ اتنی خوشیاں مناتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں ہے، اس کے دلیلیں کہاں ہیں؟ برسوں سے یہ معاملات چلے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور جب پیدا ہوئے تھے تب تو یہ میلاد کسی نے منایا نہیں تھا، یہ صرف بریلوی لوگ منانے لگے۔ یہ اعتراض ہمارے اوپر بہت بڑا ہے اور صدیوں سے لوگ یہ کہتے آ رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے مکہ میں ایمان والے کون تھے؟ وہاں تو کفار و مشرکین تھے، سوائے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد اور آپ کی والدہ ماجدہ کے۔ دیگر حضرات ان تک ابھی اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی۔ اس وقت اگر میلاد نہیں منانے کو یہ دلیل بنایا جاتا ہے تو یہ فضول ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مکہ والوں نے نہیں منایا تھا تو ان کو مکہ والے تو نظر آتے ہیں، لیکن جب ہجرت کر کے میرے آقا مدینے جا رہے تھے تو مدینہ طیبہ جس شان سے میرے آقا کا استقبال ہوا ہے وہ تاریخ میں بخاری شریف میں تک رقم ہے۔ حضور جس دن مدینہ طیبہ آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتظار مدینے والے پچھلے کئی مہینوں سے کر رہے تھے، اور جب خبر مل گئی تو 9 دن تک کنٹینیو روزانہ صبح سے شام تک ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں تک سارے مدینے کے چھوٹے بچوں سے لے کر جوان تک کھڑے رہتے، انتظار کرتے وہ آفتاب رسالت اب چمکے گا کہ کل چمکے گا۔ پھر وہ گھڑی آ گئی، ساعت سعید آئی، وہ بھی پیر کا دن تھا جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے تھے۔ میرے عزیزوں، مدینے والوں کی خوشیوں کا حال یہ تھا، جگہ جگہ سے آواز آنے لگی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ان کے کلمات آج بھی حدیثوں میں محفوظ ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے تھے مدینے والے کہہ رہے تھے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے، 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے۔ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے اللہ کا شکر ہم پر واجب ہو گیا کہ اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ مدینے والے خوشیاں منائے تھے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ میں ان کیڑ لگے ہوئے لوگوں سے کہتا ہوں جن کو حضور کی میلاد سے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، تمہیں مکہ کے وہ کافر مبارک، ہمیں مدینے کے ایمان والے مبارک۔ ہماری قسمت میں مدینے والوں کی محبت آئی ہے اور تمہاری قسمت میں ابو لہب اور ابو جہل کی گستاخیاں آئی ہیں۔ یہ اپنی اپنی قسمت اور اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے۔ میرے عزیزوں سنیو، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دو۔ ہر سال وہ بڑا کیک لا کر کے کاٹ کر دھوم دھام سے خوشیاں مناتے رہتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ بڑا ہو کر ڈاکو بنے گا کہ چور بنے گا، پھر بھی خوشیاں مناتے ہو۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر اگر کوئی خوشی مناتا ہے تو اس کے لیے ان کو دلیلوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ان کے لیے بات صرف اتنی ہی کہنی ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقات، جس کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ اس کا اتنا ذکر کرتا رہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ قانون فطرت ہے اور دستور بھی ہے۔ آج کی اس محفل پاک میں بات صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، 10ویں پارے کی آیت ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، صرف اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ حق رکھتے ہیں کہ لوگوں ان کو راضی کرو۔ میں لگ گیا، صرف اپنے اپنے سنگٹھن کے پرچار میں لگ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اصل موجود ہے، بادشاہ اعظم تاجدار مدینہ ہمارے درمیان موجود ہے، تو کثرت سے ذکر آمنہ کے لال کا ہونا چاہیے۔ میں تو خود ان ممبروں پر، ان اسٹیجوں پر اپنی تعریف بھی پسند نہیں کرتا۔ ہمیں جو کچھ بھی عزت ملی ہے وہ ہماری پگڑی اور ہمارے جبوں کی وجہ سے نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ آبرو ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ اور آپ سب سے بھی میں مولانا فرماتے ہیں فتویٰ لکھ رہا تھا، فلاں مسئلہ ہے اور اس کا حوالہ مجھے چاہیے۔ میں کتابیں تلاش کرتا رہا، اعلیٰ حضرت بستر پر سوئے، نزع کا عالم ہے، کہتے جائیے دارالفتاء میں فتاویٰ شامی جلد نمبر 6 فلاں لائن پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، فلاں صفحہ فلاں سطر میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ کہتے میں سن کر کے آیا، فوراً دارالفتاء میں جو کتاب کہی تھی وہ کتاب اٹھا لیا اور فوراً اسی جلد میں اسی صفحہ کے نمبر پر اسی سطر پر میں نے وہ لائن دیکھی جو مجھے حوالے میں لکھنا موجود تھا۔ میں لکھ رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا اپنے رشتوں کو بھول جاتی ہے، لیکن حضور کی وفا میں، محبت میں جو زندگی گزار جاتا ہے، موت تک بھی اللہ اس کے ذہن کی حفاظت کرتا ہے، اس کی شریعت بھی محفوظ رہتی ہے، اس کی طریقت بھی محفوظ رہتی ہے، اس کا ذہن پاگل نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ لوگوں کو عزت حاصل کرنے کا ایک دروازہ انہوں نے بتایا تھا، وہ کون سا دروازہ ہے؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اس نقطے پر آ جاؤ، اس نقطے پر آ جاؤ، کثرت سے حضور کا ذکر، کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر، اور اللہ کو پسند ہے یہ ذکر، اللہ کو پسند ہے یہ۔ اور محبت کی بات جب آتی ہے